بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ النساء کے پہلے لیکچر میں ہم نے ایک آیت پڑھی چونکہ وہ لمبی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 1 ہی شروع کریں گے اور کلاس نمبر 95 ہے۔ اس میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں جیسے میں نے کہا ہے کہ کتنی عورتوں سے شادی کر لینی چاہیے انسان کو، اور بچوں کا یتیم جو ہو جائیں ان کا مال کیسے ان کے بھائی یا چچا ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے کتنا مال دے سکتے ہیں، تو کافی ڈیٹیل ہے۔ انشاءاللہ ہم ٹو دا پوائنٹ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم، وآتوا اور عطا کرو گویا دو، الیتامی یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث ولا اور نہ تتبدلوا تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے، نے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل مت کرو۔ جو ان کا مال ہے ان کو جوں کا توں واپس کرو جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے ہیں۔ ولا تأکلوا اموالکم الی اموالکم، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر، الی کا مطلب طرف آتے، اموالکم اپنے مالوں سے خلط ملط کر کے ان کے مالوں کو نہ کھا جاؤ، ان کا جو حصہ ہے ان کو واپس کر دو۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً بے شک کانا ہے وہ، حوبا گناہ، کبیرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے ان کے مال کو خلط ملط کر کے ان کا مال کھا جانا۔ آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا تو نکاح کر لو، ما طاب لکم جو پسند آئیں تمہیں، لکم من النساء عورتوں میں سے، مثنا وہ دو دو ہوں، وثلاثہ وہ تین تین، ورباع یا چار چار۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کے ہاں کوئی بیٹی یتیم ہو جاتی تو اس کا جو چچا ہوتا وہ کیا کرتا، اس کے بڑا ہونے کا انتظار کرتا اور پھر اس سے نکاح کر لیتا، اس سے جو اس کے باپ کی وراثت ہوتی وہ بھی اس بچی کے جو چچا تھے اس کے پاس آ جاتی، اور دوسرا کیا کہ وہ خوبصورت بھی ہوتی تو اس کو اتنا مہر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہیں انصاف کرنا ہے۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس جو باندیاں پہلے سے موجود ہیں، اس وقت کنیزیں تھیں، تو ان پر اکتفا کرو، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ان لڑکیوں سے شادی کرو جو یتیم ہیں، کیونکہ یتیم کو پھر یہ لوگ نہیں دیتے تھے نا پورا کا پورا حق، بس جو کون دیکھتا تھا، خود ہی وارث تھے، تو اس لیے وہ جو جہالت کے لوگ تھے، جو ٹائم آف اگنورنس میں جو رہ رہے تھے، تو ویسے ہی کرتے تھے۔ اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی اور صرف مالدار ہوتی تو پھر اس بیچاری کے مال کی وجہ سے اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو نہ وہ مہر ادا کرتے، نہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو کون دیکھے گا، کون جانتا ہے کیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے کرتے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا ہے کہ ایسے لڑکیوں اور ایسی یتیموں سے شادی نہ کرو جس کو تم ان کو حق نہ ادا کر سکو۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر خوف ہو تمہیں، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں میں، فانکحوا تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم وہ جو تمہیں پسند ہے، طاب طیب سے، پاکیزہ سے، خوبصورت سے ہے، جو پسند آئے، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا وہ دو ہوں، وثلاثہ وہ تین تین ہوں، ورباع وہ چار چار ہو۔ کہ زمانہ جاہلیت میں 10 بھی لوگ رکھ لیتے تھے، اس وقت کوئی ان کو اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر کے 4 تک متعین کر دیا، اور شرط ساتھ یہ رکھی ہے کہ بشرط یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو۔ بہت ڈیٹیل ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں، اس لیے ہم بس سرسری ہی جائزہ لیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، ڈرو کہ اللہ تقسط اللہ تعدلوا کہ تم نہ عدل کرو گے، فواحدۃ تو ایک ہی جو ہے، فا کا مطلب تو آتا ہے واحد، ایک کو کہتے ہیں، تو واحدۃ ایک ہی سے، او ما ملکت یا جن کے تم مالک ہوئے ہو، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یا ایک بھی نہیں جو تمہارے پہلے سے کنیزیں موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ باندیاں ہوا کرتی تھی کنیزیں، جو جنگ پر جایا کرتے تھے لوگ مسلمان، تو وہ شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے ساتھ جو باندیاں ہوا کرتی تھی وہ ان کے ساتھ اکتفا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اور سارے اسلام کا وہ اب شعار ہی نہیں ہے، اب صرف نکاح میں بیوی ہی رہ سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، بشرط یہ کہ عدل اور انصاف ہونا چاہیے، نہیں تو تمہارے پاس جو پہلے سے موجود ہیں انہی پر اکتفا کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ان اللہ نے فرمایا یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ تم ناانصافی نہیں کر پاؤ گے اور سب کو ساتھ لے کر چلو گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو نساء عورتوں کو، صدقاتہن صدقات مہر کو کہتے ہیں، مہر ان کے نحلہ خوش دلی سے ان کو مہر ادا کرو اپنا، یہ نہ ہو کہ بس مصیبت کے طور پر کہ یہ لو، اور یہ مطلب غصے میں نہیں، خوش دلی سے خوش ہو کر، ایسا کہ جیسے آپ کا دل کہے، جیسے آپ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، ایسے ہی مہر بھی خوش دلی سے دینا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر طِبْنَ وہ خوشی سے دے لکم تمہیں، عن شیء کوئی بھی چیز، منہ ان میں سے، نفساً
تو خود فکلو کھاؤ اسے ہنی ام مری خوش مزہ ہو کر یا خوشگوار سمجھ کر۔ اگر وہ مہر اگر آپ نے 1 لاکھ لکھوایا ہے اور وہ لڑکی کہہ رہی کہ چلیں ٹھیک ہے ادھر تو لکھ دیا تھا، یہاں اگر آپ مجھے خیر 50 ہی دے دیں، تو خوش دلی سے اگر وہ لڑکی تمہیں معاف کر رہی ہے نا، تو اس کا جو یہ بڑا پن ہے نا، تو آپ کیا کرو کہ خوش دلی سے اس مال کو جو ہے پھر قبول کر لو، اور اس کو پھر اپنی مرضی سے یعنی کہ کھا سکتے ہو، گویا تم واپس لے سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اگر اس نے لکھوایا جتنا ہے پھر تم وہ بھی نہیں دے رہے، اور جو دے رہے ہو وہ بھی اتنا غصہ سے حدود اللہ کی نہیں ہے، بس اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہیں وہی حدود ہیں۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ولا تؤتوا اور نہ تؤتوا تم دو السفهاء نادانوں کو، سفیہ نادان کو کہتے ہیں نا، اموالکم اپنے مال، التی وہ جو جعل بنایا اللہ نے، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن قیام کا ذریعہ، ورزقوہم اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں، وقسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم اور کہو انہیں کھلی اچھی اور واضح بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، یہاں یتیموں کے سرپرستیوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یتیموں کو جو پیسہ ایسے وقت میں ان کے حوالے نہ کیا جائے جب ان میں روپے یا پیسے کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کرنے کی سمجھ یا صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا ان کو طریقہ سلیقہ نہ آتا ہو۔ تو جب تک وہ نہ سمجھ ہیں تو ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے انڈر کوئی یتیم رہ رہے ہیں، بھتیجے بھانجے یا جو بھی ہیں، اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے نا، تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو مزید وضاحت سے بیان کیا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں ہی دیکھتے ہیں۔ وابتلوا الیتامی، وابتلوا اور ابتلا کرو یعنی مبتلا کرتے رہو، الیتامی یتیموں کو یعنی آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح وہ پہنچ جائیں بلوغت کو، نکاح کی عمر کو، یعنی ان کو آزماتے رہو، چیک کرتے رہو کہ ان میں کوئی سینس آئی ہے، یہ کوئی ذمہ دار ہوئے ہیں، یا ان کو اگر پیسہ دے دیا جائے یا ان کو کہیں کاروبار کے لیے کچھ دے دیا جائے تو کیا یہ سنبھال سکیں گے۔ فَإِن پھر اگر آنستم پاؤ تم، منہ ان میں سے، رشدن سمجھ بوجھ والا ہے یعنی سمجھدار، فدفعوا تو دے دو انہیں، الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، جب تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ سمجھ بوجھ والے ہیں، سمجھ عقل رکھتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ ولا تأکلوها اور نہ تم کھاؤ انہیں، اسرافا اسراف کرتے ہوئے، وبدارا اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ تم ان کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں اگر یہ بڑا ہو گیا تو کوئی اس کو پتہ نہ چل جائے۔ ومن کانا اور جو کوئی کانا ہو، غنیا غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، فقیراً محتاج، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ بچے سے کیا مراد ہے اور بھلے طریقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کفالت کر رہا ہے کسی یتیم بچے بچیوں کی، تو اسے چاہیے اگر وہ امیر ہے، اگر اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے نا، تو اسے چاہیے کہ ان بچوں کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھائے، ذرا سا بھی نہ کھائے، اور اسے گریز کرے۔ ہاں اگر وہ من کان فقیرن اگر وہ خود فقیر ہے، فقیر سے مراد وہ خود جو ہے وہ تنگ دست ہے، اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے، فلیأکل بالمعروف پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، بس چاہیے کہ وہ اتنا ہر چیز کے مطابق دیکھ کر کھائے جتنا اس وقت کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ وہ بھی نہ کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب دفعتم دے دو تم، الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، فشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر۔ پھر جب تم ان کو ان کے مال حوالے کرنے لگو نا، یا تم ریٹن فارم میں لکھ لو یا تم کسی کی موجودگی میں وہ مال ان کو واپس کر دو، تاکہ کل کو بڑے ہو کر وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال مردوں کے لیے، نصیب میں ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب میں ایک حصہ ہے، مما اس میں سے ترکا جو چھوڑ جائیں، ترکا مال ترکا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، والدین والاقربون اور قرابت دار، مما اور اس میں سے جو قلہ قلیل ہو یعنی تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او کثر یا کثیر تعداد میں ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا حصہ ہے فرض کیا گیا۔ کیا مطلب پوری آیت کا سمجھیے؟ یعنی مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہوگا جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، جتنا ہو ان میں ان سب کا حصہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں نا عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں اور اس کے چچاؤں اور وغیرہ وغیرہ نے قبضہ کر لیا. بیچاری بیوی اور اس کے بچے جو ہیں اس کو اس لیے بیوی کو محروم کر دیا گیا کیونکہ وہ عورت ہے، اس کو حق نہیں ملتا تھا، اور بچوں کو اس لیے محروم کر دیا کیونکہ وہ نابالغ ہیں اور اس لیے ان کو کچھ نہیں دینا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ٹائم آف اگنورنس میں یہ ہوتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر فرمائے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حضر حاضر ہوں، موجود ہوں، القسمت تقسیم کرتے وقت، اولو القربى قرابت دار رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور مسکین، ورزقوہم تو رزق دو انہیں منہ اس مال میں سے، وقلو اور کہو لہم انہیں قولا معروفا کھری اور ستھری اور کھری بات. یعنی جب تم مال تقسیم کر رہے ہو، ترکہ تقسیم کر رہے ہو وراثت میں، تو اگر وہاں پر کوئی یتیم اور مسکین آ بھی جائے نا تو ان میں سے کچھ اس کو بھی دے دیا کرو. یہ کوئی واجب یا سنت نہیں ہے لیکن مستحب ہے، گویا پسند کیا گیا ہے. تم انہیں بھی کچھ دے دو اور جھڑکو وغیرہ کچھ نہیں. ہم السائل فلا تنہر کے تحت جو ہے نا، اما بنعمت ربک فحدث، تم انہیں کچھ دے دو، کوشش کرو کہ ان کو جھڑکو نہیں. یہ اچھی، اور یا نہیں بھی دے سکتے تو بھلے طریقے سے معذرت کر سکتے ہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں، یخش خشیت سے ہے نا، ڈرنے سے ہے. الَّذِينَ وہ جو، لو اگر، ترکوا چھوڑ جائیں، یعنی ترکہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جس طرح خلیفہ ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا. تو من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریۃً اپنی اولاد، ضعافاً کمزور ضعیف اولاد. یعنی تم لوگوں کو اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے جو بیچارے اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں اور وہ کمزور اولاد ہو، یعنی ان کے پاس کوئی مالی اسباب نہ ہو. خافو تو وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیں کہ وہ کہیں بات، بالکل قول بات کو کہیں گے درست یا سدید سیدھی بات. جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، تو لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی اور کھری بات کہیں. یعنی جیسے انسان کو فکر ہوتی ہے نا اس کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے بارے میں کیا ہوگا. اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ واٹ ول بی ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین آئی ڈائی. تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت ہر کسی کے ساتھ ہے، نہیں پتہ کہ کب آ جائے. تو اللہ نے بھی اس طرح فرمایا کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کو بھی فکر کرنی چاہیے اور یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ کرو گے تو پھر یہ مکافات عمل ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی مال یتیموں کے، ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا، نارا آگ، وسیصلون سعیرا اور ان قریب جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. جو ایسا کر رہے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں، ہم نے زندگیوں میں ان کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو باز رہنا چاہیے، کسی بھی یتیم، مسکین، غریب اور بیوہ کا مال بالکل نہیں کھانا چاہیے. اگر وہ کھا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جمع کر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں. عن قریب وہی پیٹ، وہی آگ ان کو جہنم کی بھڑکتے ہوئے گڑھے میں لے کر جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غریب، یتیم، مساکین اور بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.